قال ربنا جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ٹکڑا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسانات ہیں۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سب پر احسانات ہیں کہ کوئی بندہ گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس بات کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اللہ کے اپنے اوپر احسانات کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ بے شمار احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر کیے ہیں، جن میں ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ ویسے تو اللہ نے احسانات کو بندوں پر جو احسانات اس نے کیے ہیں انہیں یاد نہیں دلایا، احسان جتلایا نہیں ہے، لیکن ایک احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت پر ایسا کیا ہے جو کرنے کے بعد اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجا ہے۔ تو رسول کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسانیت پر بہت بڑا احسان، بلکہ اس کائنات کا سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس احسان کو اللہ نے یاد دلایا ہے بطور خاص۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دھرتی پر پیدا فرمایا تو انسان کی رہنمائی کے لیے اور سیدھا راستہ بتلانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر مبعوث فرمائے، جن میں ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کی ذات گرامی سب سے افضل ترین اور خاتم النبی تھے، خاتم النبیین اور سید المرسلین تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بعثت کا بنیادی مقصد، بلکہ سارے پیغمبروں کی بعثت کا بنیادی مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں جو رسول بھیجے ہیں، جو پیغمبر بھیجے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ رسول اور وہ پیغمبر لوگوں کو اللہ کی دعوت، اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور غیروں کی عبادت سے روکیں۔ یہ بنیادی مقصد تھا پیغمبروں کی بعثت کا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس سے روک دے، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اور کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں پھر بھی آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر رجوع کدھر کرو؟ اللہ کی طرف رجوع کرو اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف رجوع کرو اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس دھرتی پر اس لیے مبعوث فرمایا کہ کائنات کے لوگ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کر لیں اور سیدھے راستے پر گامزن ہو جائیں اور اپنی زندگی کے بنیادی مقصد کو پہچان لیں، اپنی زندگی کے اصل مقصد کو جان لیں، اپنے پیدا کرنے والے کی ذات کو پہچان لیں،
یہ مقصد تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اس بنیادی مقصد کو بڑی حد تک نظر انداز کر دیا ہے، اور میں اگر بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ ایک بات کہوں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری یہ بات کسی بھی حد تک غلط نہیں ہوگی کہ ہم میں سے ہر فرد، تقریباً ہم میں سے ہر فرد کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی یعنی کہیں نہ کہیں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اہانت میں ملوث ہے۔ ہر فرد کسی نہ کسی حد تک، کوئی بہت کم، کوئی بہت زیادہ، لیکن ہر فرد ملوث ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہمارے اور آپ کے اندر اگر یہ عیب پایا جاتا ہے، ہمارے اور آپ کے اندر اگر یہ جرم پایا جاتا ہے، ہمارے اور آپ کے اندر اگر یہ غلطی، یہ کمی اور یہ نقص پایا جاتا ہے تو ہم اسے کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے، اور یہی چیز اگر غیروں کے پاس پایا جاتا ہے تو ہم بڑا شور و ولولہ اور بڑا ہنگامہ اور بڑے پیمانے پر کارروائیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، شور شرابے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس معاملے میں غلط ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب پہلی فرصت میں اپنی اصلاح کریں، ہم سب پہلی فرصت میں اپنی اصلاح کریں۔ میں نے جیسا کہ بتایا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کر کے، آپ کی بات کو لازم پکڑ کے، آپ کے مطیع و فرمانبردار بن کے اپنی زندگی کے بنیادی مقصد کو پہچانا جا سکے، اپنے پیدا کرنے والے ذات کے اس کی حقیقی معرفت کو حاصل کیا جا سکے۔ اور یہ دنیا تو یہ سفر ہے، اس سفر کی جو اصل منزل ہے اس منزل تک صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچا جا سکے، یہ مقصد ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں مطیع اور فرمانبردار ہیں؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں پیغمبر اسلام کے مطیع اور فرمانبردار اور متبع ہیں، فالوور ہیں اور ان کے پیروکار ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم میں سے اکثریت کا یہ حال ہے، ہم میں سے اکثریت کا یہ معاملہ ہے کہ ہم عبد النفس بن چکے ہیں، عبد المال بن چکے ہیں، ہم شہرت کے بندے بن چکے ہیں، ہم دولت کے بندے بن چکے ہیں، ہم دنیا کے بندے بن چکے ہیں، ہم جاہ و منصب اور مقام و مرتبے کے بندے بن چکے ہیں، ہم مال و دولت کے بندے بن چکے ہیں، ہم نفس پرستی اور ہوس پرستی کے بندے بن چکے ہیں۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد جو تھا، بڑی حد تک ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اگر میری اس بات میں غلطی ہے تو آپ مجھے اپنا شاگرد سمجھ کر، آپ مجھے اپنا چھوٹا سمجھ کر، آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کا احترام اور آپ کے ناموس کی حفاظت امت مسلمہ کے ساتھ جڑنے والے ہر فرد کی ذمہ داری اور ہر فرد کا فریضہ اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنی اس ذمہ داری میں کتنی اس ذمہ داری کو ہم ادا کرنے والوں میں کس قدر ہیں، اور اپنی اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کتنے زیادہ بہتر ہیں، اور ہمیں کتنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان معاملات میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر، اگر ہم احادیث رسول کا جو ذخیرہ ہمیں ملا ہے، ہم اس میں کسی بھی حد تک کمی بیشی کے مرتکب ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم توہین رسالت کے مجرم بن سکتے ہیں، اس کے مرتکب بن سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میری جانب کوئی بات منسوخ کر دی اور وہ بات میری نہیں تھی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اگر ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ رسول کی حدیث نہیں ہے یہ، ہمیں پتا ہے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ
حالانکہ اس حدیث کی نسبت صحیح طور پر رسول تک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم گڑلے سے ان حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنی تقریروں کو لچھے دار بنانے کے لیے ان حدیثوں کو، ان باتوں کو ہم بیان کرتے ہیں، پبلک کو رلانے کے لیے، پبلک کو ہنسانے کے لیے، پبلک کو مؤثر کرنے کے لیے ہم ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان باتوں کو بیان کرتے ہیں، تو ہم اس حدیث کے ضمن میں آ جائیں گے اور ہم مجرم بن جائیں گے، ہم توہین رسالت کے مرتکب بن جائیں گے۔ میرے دوستو اور بھائیو، اسی کے ساتھ ساتھ آج یہ سوشل میڈیا میں جس قدر ہم گم ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا کے اس دریا میں ہم جس قدر ڈوب چکے ہیں، ہم خود اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت ہم میں سے بہتوں کی یہ حالت ہے، کوئی نماز کی توہین کر رہا ہے، کوئی روزے کی توہین کر رہا ہے، کوئی رسول کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی دین اسلام کے شاعر کا مذاق اڑا رہا ہے، اور ہم میں سے کسی کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا ہمیں کافر بنا سکتا ہے، یہ سوشل میڈیا ہمیں جہنم رسید کروا سکتا ہے، یہ سوشل میڈیا ہم اپنا نام دین اسلام کے ساتھ جوڑتے رہیں، اپنا نام رسول کے ساتھ جوڑتے رہیں، اپنا نام رب کے ساتھ جوڑتے رہیں، ان سب کے باوجود بھی یہ سوشل میڈیا ہمیں دین اسلام سے ہمارے تعلق کو کاٹ سکتا ہے، ہمیں دین اسلام سے بہت دور کر سکتا ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، کتنے ایسے پوسٹ آتے ہیں جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ کامیڈی ہے، بظاہر ہمیں لگتا ہے جسٹ فار فن، جسٹ فار جوک، مذاق کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، ہم اسے نشر کرتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ شاعر اسلام کے مذاق کا حصہ ہے، یہ دین اسلام کے اتنے عظیم عمل کا حصہ ہے۔ کوئی روزے کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ایک دوسرے سے کھیلتے ہوئے مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی چیز کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی چیز کا، قرآن کی آیتوں کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، بڑی آرام کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں کچھ کمی بیشی، کچھ کتر بیوت کر کے اس کا مذاق بنا رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اتنے عظیم جرم کے مرتکب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے کہا، کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو گے نا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، کہیں گے کہ كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ارے بھائی ہم تو بس یوں ہی مذاق کر رہے تھے، ہم تو بس یوں ہی کھیل کود کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے شاعر سے، اس کی کتاب سے مذاق اڑا رہے تھے، ان کو مذاق کا حصہ بنا رہے تھے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کوئی عذر مت بناؤ، کوئی بہانہ مت پیش کرو، تم اپنے ایمان کے بعد بھی تم ایسے عمل کی وجہ سے کافر ہو چکے ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم میں سے اکثریت کا معاملہ یہ ہے، اکثروں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سارے معاملات کا مذاق بناتے ہیں، اسے شیئر کرتے ہیں، دوسروں کو ہنساتے ہیں، خود بھی ہنستے ہیں، دوسروں کی ہنسی کا سبب بناتے ہیں، اور پھر ہم اس طریقے سے قرآن مجید کی اس آیت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہمارے اوپر لازم آ جاتی ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اور بھی جو چیزیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا بناتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے، جب کوئی بات پیش کی جاتی ہے، جب دین کا کوئی مسئلہ بتلایا جاتا ہے، جب کسی دین کی مخالفت کے موقع پر سمجھایا جاتا ہے، علماء کرام قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، رب کا فرمان اور مصطفیٰ، رب کا قرآن اور مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان سناتے ہیں، سامنے والا کہتا ہے ارے لیکن یہ بات تو آپ تو کہہ رہے، آپ جو کہہ رہے ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا، میرا دل یہ کہتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا کہا رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول کی بات بتلا دی گئی ہے، رسول کی بات پیش کر دی گئی ہے، حدیث آپ کو سنا دی گئی ہے، حدیث سن لینے کے بعد، رب کا فرمان اور مصطفیٰ کا فرمان سن لینے
کے بعد کسی کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس کے بعد وہ یہ کہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے. کسی کا حق یہ نہیں بنتا وہ یہ کہے کہ میرے مولوی صاحب نے ایسا بتلایا. کسی کا حق یہ نہیں بنتا کہ وہ یہ کہے کہ میرے امام صاحب نے ایسا کہا. کسی کا حق یہ نہیں بنتا. اور اگر کوئی یہ جرم کرتا ہے, اگر کوئی یہ جرأت کرتا ہے, اگر کوئی یہ ہمت کرتا ہے, تو رب العالمین نے قرآن میں جو یہ کلام فرمایا ہے, یہ بات جب فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی بات جب بتلا دی جائے, نبی کا کلام جب, نبی کی بات جب سنا دی جائے, رب کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان جب سنا دیا جائے, تو اس کے بعد تم اپنی آواز کو بلند مت کرو, اس کے بعد تم اپنی بات پیش مت کرو, اس کے بعد تم کسی ولی کا, کسی فقیر کا, کسی امام کا, کسی پیشوا کا, کسی مولوی کا, کسی کی بات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اگر ماننی ہے تو رب کی بات ماننی ہے, رب کا قرآن ماننا ہے, اور مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ماننا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں, ہم یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب بنتے ہیں, اور جب یہی عمل, یہی جرم کوئی غیر کرتا ہے تو ہم جوش میں آ جاتے ہیں. ہماری غلطی ہمیں نظر نہیں آتی, وہی تنکا جو ہماری آنکھ میں تھا تو وہ آنکھ کی خوبصورتی تھا, اور وہی تنکا جو سامنے والی کی آنکھ میں تھا تو وہ تکلیف کا سبب بن گیا. میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے بناتے ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑی چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا سبب بن رہی ہے, آج ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں اور بہت سارے اسباب ہوں گے, لیکن اس میں ہم کتنے انوالو ہیں, ہم کتنے ذمہ دار ہیں, ہمارا کتنا ہاتھ ہے رسول اکرم کی گستاخی کے معاملے میں, اس جرم کے معاملے میں, یہ ہمیں دیکھنا ہے, یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے, اور ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, ذرا یہ بتائیں کہ دنیا والوں کے لیے ہم نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی اجاگر کی, لوگوں کو آپ کی شان کے بارے میں کتنا بتلایا, لوگوں کے ذہنوں میں جو اعتراضات اٹھے ہم نے کتنے واضح انداز میں ان کے جوابات دیے, ہم نے اپنے بچوں کو سیرت رسول کی تعلیم کس قدر دی, ہم نے رسول اکرم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ کس قدر بنایا. اگر یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں, یہ سوال ہم اپنے گریبان میں جھانک کر اس سوال کا جواب تلاش کریں, تو نفی میں جواب ملتا ہے, تو مثبت جواب ہمیں نہیں ملتا, نفی میں اس کا جواب ملتا ہے. ہم نے اپنی قوم کو رسول اکرم کی زندگی کی صحیح پہچان نہیں کروائی, ہم نے سیرت النبی کا درس اپنے بچوں کو نہیں دیا, اپنی قوم کو سیرت النبی سے آگاہ نہیں کیا. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی قوم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے, آپ کی شان سے, آپ کی زندگی کے سارے اوراق سے اپنی قوم کو آگاہ کریں, اپنی قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتلائیں, آپ کی زندگی کا ایک ایک باب, ایک ایک ورق, ایک ایک سطر واضح کر کے لوگوں کو سمجھائیں. آج لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں بہت سارے, رسول اکرم نے ایسا کیوں کیا, رسول نے ویسا کیوں کیا, یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا. میرے بھائی ذرا یہ بتائیں کہ ان باتوں کا جواب کون دے گا, ان باتوں کا جواب کہاں سے ملے گا. اور یہی سوال اگر غیر مسلموں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں, یہی سوال, یہی ڈاؤٹس, یہی کنفیوژن اگر غیروں کے ذہن و دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں, تو ان کو کون کلیئر کرے گا, ان کی وضاحتیں کون کرے گا. کرنے والے تو ہم ہی ہوں گے نا, کرنا تو ہم ہی کو ہے نا. ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم جس طریقے سے اپنے بچوں کو اکنامکس پڑھاتے ہیں, ہم جس طریقے سے اپنے بچوں کو پالیٹکس پڑھاتے ہیں, ہم جس طریقے سے اپنے بچوں کو میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں, ہم جس طریقے سے اپنے بچوں کو لینگویجز پڑھاتے ہیں, انگریزی پڑھا کر دنیا والوں کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگریزی بات چیت کر سکتا ہے, ہم بالکل اسی طریقے سے, بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے کئی گنا زیادہ اس بات کی اپنے آپ کو اس بات کا ذمہ دار مانیں, اور اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہم اپنے بچوں کو رسول اکرم کی سیرت پڑھانا ہے, ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات دینا ہے. آج میرے دوستو, میں قرآن کے حوالے سے بات نکلی ہے تو میں بتا دوں کہ آج ہم میں سے
ہم میں سے اکثریت قرآن کی تلاوت تو کرتی ہے، بڑے فخر سے رمضان کے مہینوں میں بیان کرتی ہے کہ ہم نے اتنے قرآن کے دورے کر لیے، ہم نے اتنے بار قرآن ختم کر لیا، ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے۔ میرے بھائی ذرا میرے ایک سوال کا جواب دو، آپ نے قرآن کے کتنے بھی دور کر لیے، آپ نے کتنے مرتبہ بھی قرآن ختم کیا ہو، آپ نے اللہ کے کلام کے کتنے بھی دور کر لیے ہو، لیکن ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے قرآن پڑھ کر رب کے فرمان کو سمجھا کیا؟ آپ نے قرآن کو پڑھ کر رب العالمین نے آپ سے کیا بتایا وہ سمجھا کیا؟ وہ نہیں سمجھا، بس آپ سرسری پڑھ کر نکل گئے اور آپ نے سمجھا کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کا ثواب تو کمایا، لیکن قرآن کے نزول کے بنیادی مقصد سے بنیادی مقصد کو آپ حاصل نہیں کر سکے۔ لائٹ اگر چلی جائے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ پنکھے نہ چلیں، لائٹ نہ چلے، آپ سب چیک کریں گے کہاں سے فالٹ ہے، کہاں سے مشکل ہے، کہاں سے کمی ہے۔ بھائی سوئچ بھی آن ہے، وائر بھی سارے کے سارے جڑے ہوئے ہیں، کمی کہاں سے ہے، پرابلم کہاں سے ہے، یہ فالٹ کہاں سے ہے؟ سمجھ میں آیا بات یہ تھی کہ مین سوئچ آف تھا۔ معاملہ وہی ہے کہ آج ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، جلسے جلوس میں قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، بیماریوں پر قرآن سے شفا حاصل کرتے ہیں، لیکن قرآن کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے، قرآن کے نزول کا جو مین مقصد ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ حاصل کیسے ہوگا؟ وہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، وہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم سب کے سب مفسر بن جائیں، اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم سب کے سب کسی جامعہ میں کسی مدرسے میں ایڈمیشن لے لیں، ہم سب کے سب عربی زبان میں ماہر ہو جائیں۔ اس کا مطلب میرے بھائی یہ نہیں ہے، اس کا مطلب کم از کم آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو سرسری طور پر سمجھ میں آئے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، اس میں بتایا کیا جا رہا ہے، کم از کم سرسری طور پر۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، امام صاحب 5 وقت نمازیں آپ کو پڑھاتے ہیں، 5 وقت نمازیں پڑھاتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ نماز پابندی سے مسجد میں امام کی امامت میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے کتنوں نے نماز کے بعد اٹھ کر کہا کہ امام صاحب آپ نے قرآن جو نماز میں پڑھایا ہے اس میں میرے رب نے مجھے کیا بتایا ہے؟ کتنوں نے کہا؟ اگر میں بھی کہہ دوں ہاتھ اٹھانے کے لیے تو میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ چنیدہ چند ہاتھ اٹھیں گے بس۔ یہ صرف اس گاؤں کی یا اس علاقے کی یا اس بستی کی بات نہیں ہے، یہ پوری مسلم سوسائٹی، پورے مسلم سماج اور پورے مسلم معاشرے کی بات ہے۔ آج ہم میں میتھمیٹکس کا ماہر مل جائے گا، اکنامکس کا ماہر مل جائے گا، مشکل سے مشکل سبجیکٹ کا ماہر مل جائے گا۔ قرآن کے علوم میں ماہر دور دور تک نظر نہیں آتا۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ ہماری دینی صورتحال یہ ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دینی معاملات میں، ہم دینی تعلیم میں، دینی معلومات میں، دین کی تعلیمات میں ہم مضبوط نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی اعتراض پیش کرنے والا کچھ کہہ دیتا ہے، جب بھی کوئی ہمیں کچھ بتا دیتا ہے، ہم بھوچکا رہ جاتے ہیں، اور جب جواب نہیں دے پاتے تو ہم کچھ بھی بول کر ٹالنا چاہتے ہیں بات کو۔ غیر مسلم بھائی اگر ہم سے کوئی بات کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے نبی نے ایسا کیا، کیوں کیا، ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ کوئی غیر مسلم بھائی ہم سے کہتے ہیں تمہارے پاس جو یہ جانوروں کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے یہ کیوں ہے، ہم ان کا جواب نہیں دے پاتے۔ چھوٹے سے چھوٹے سوالوں کا جواب بھی ہم نہیں دے پاتے۔ سبب یہی ہے کہ ہم نے دنیاوی معلومات کو، دنیاوی تعلیمات کو، دنیاوی علوم کو اہمیت دی، امپورٹنس دی، اور اس کے پیچھے لگ گئے۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ ہم میں بہت دنیا کے بندے بن گئے، بہت دولت کے بندے بن گئے، بہت شہرت کے بندے بن گئے، بہت جاہ و منصب کے اور مقام و مرتبے کے بندے بن گئے۔ رب کا بندہ بننے کی توفیق بہت کم لوگوں کو، خالص رب کا بننے کی توفیق ہم میں سے کم لوگوں کو ہوئی، باقی اکثریت جو ہے ادھر ادھر مڑ گئے، ادھر ادھر چلے گئے۔ نتیجہ آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ غیر مسلم ہمارے رسول کے خلاف غلط زبان استعمال کرے، ہمارے رسول کی شان میں گستاخیاں کرے، اور پھر ہم جو عمل اپنے اعمال سے کر رہے ہیں، ہم جو عمل اپنے رویوں سے کر رہے ہیں، ہم جو عمل اپنی باتوں سے کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا، غیر مسلم جب کرتا ہے تو بڑی زور و شور کے ساتھ نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ
سب سے پہلے ہم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تبحر کے ساتھ یعنی تفصیلی معلومات حاصل کریں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں، اپنے بچوں کو سیرت پڑھائیں، اپنی قوم کو سیرت بتائیں، جو بھی اعتراضات آتے ہیں ان کے جوابات ہم معلوم کریں، اپنے ذہنوں میں مستحضر رکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم دنیاوی علوم میں ماہر بننا چاہتے ہیں، جس طریقے سے ہم دنیاوی معاملات میں ماہر بننا چاہتے ہیں، ہم دینی معلومات میں، دینی تعلیم میں بھی اسی قدر مضبوطی حاصل کریں۔ ایک بہت ہی اہم معاملہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آج مسلم سوسائٹی اس میں بھی ملوث ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اور آپ اس عمل میں بھی لگے ہوئے ہیں، بس سمجھنا اس بات کو ہے، جاننا اس بات کو ہے کہ کہیں ہمارے عمل سے، کہیں ہماری بات چیت سے، کہیں ہمارے حرکات سے یہ چیز بھی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کہا کہ جو لوگ غیروں کی عبادت کرتے ہیں انہیں گالیاں مت دو، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، غیروں کے معبودوں کو، معبودان باطلہ کو گالیاں مت دو، ان کی شان میں گستاخیاں مت کرو، انہیں برا مت کہو۔ یہ رسول کی تعلیم ہے، یہ رب کی تعلیم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ دین کی تعلیم ہے، اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اگر یہ عمل ہم سے غیروں کے معبودوں کے لیے ہوگا، یہ کام اگر ہم سے، ہماری زبان سے، ہمارے حرکات سے، ہمارے کاموں سے یہ عمل اگر ظاہر ہوگا، اگر یہ عمل ہم سے ہوگا، تو غیروں کی جانب سے ریئیکشن کے طور پر بھی ہمارے رب کے شان میں بھی گستاخیاں ہوں گی، ہمارے دینی شعائر کے لیے بھی گستاخیاں ہوں گی، اور یہ چیز لازم ہے کہ اگر ہم غیروں کے لیے ایسا کریں گے تو وہ دشمنی میں، وہ ضد میں، وہ انتقام میں ایسا کریں گے۔ لہذا ہم بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، بہت سوچ سمجھ کر اپنے حرکات و عمل میں آگے بڑھیں، بہت سوچ سمجھ کر اپنی زبانوں کو استعمال کریں۔ کہا پیارے نبی نے کہ تم میں سے جو بات کرنا چاہتا ہے وہ سچی بات کرے، بھلی بات کرے، حق بات کرے، ٹھیک ٹھاک بات کرے، وَلْيَصْمُتْ، ورنہ خاموش رہے۔ لہذا ہم غیروں کے معبودان کے بارے میں اگر ڈھنگ سے، سلیقے سے بات نہیں کرنا جانتے تو بہتر یہی ہے کہ ہم خاموش رہیں، ہم چپ رہیں، ورنہ اگر ہماری زبان سے غیروں کے معبودوں کے بارے میں، گرچہ وہ معبودان باطلہ ہیں، گرچہ وہ جھوٹے معبود ہیں، لیکن اگر ہماری زبانوں سے ان کے معبودوں کے حق میں برائیاں استعمال ہوں گی، برے جملے، برے لفظ، برے کلمے، گالیاں استعمال ہوں گی، تو انتقام کے طور پر، نتیجے کے طور پر، ریئیکشن کے طور پر، ریزلٹ کے طور پر ان کی جانب سے ہمارے رب کی شان میں، ہمارے پیغمبر کی شان میں، ہمارے دینی شاعر کی شان میں، ہمارے عبادات کی شان میں گستاخیاں ہوں گی اور غلط زبان استعمال ہوں گی، اور کہیں نہ کہیں جا کر اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ منتشر سی باتیں میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں نے آج کے اس خطبے میں جو باتیں میں نے آپ کو بتلانا چاہی ہیں وہ آپ تک پہنچ گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین آج سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی اصلاح فرما دے۔ ان میں ہم کتنے ذمہ دار ہیں ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں پیارے رسول کی محبت بٹھا دے، ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی محبت بٹھا دے، ہمارے دلوں میں رب العالمین کی محبت اور ان کا احترام بٹھا دے، دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے میں ہمیں آگے بڑھا دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو اچھے رشتوں کی تلاش میں، الہ العالمین ان سب کے لیے بہتر انتظام فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شمار کر لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔